خفیہ ایجنسی والوں نے کہا کہ صرف 5 منٹ کے لیے ہمارے ساتھ چلیے، اور پھر وہ 5 منٹ پورے 9 سال میں کیسے بدلے، ان 9 سال میں کیسا کیسا ظلم ڈھایا گیا، کیسا کیسا قہر توڑا گیا، قیدی کو کیسی کیسی اذیت سے گزارا گیا۔ اور قیدی کا قصور صرف یہ تھا کہ اس کا بھائی ایک جماعت سے وابستہ تھا، ایسی جماعت سے وابستہ تھا جو حکومت سے برسر پیکار تھے، حکومت سے حالت جنگ میں تھی۔ یہ ایک شامی خاتون پر بیتے واقعات ہیں جنہیں انہوں نے کتابی شکل دی۔ میمونہ حمزہ نے اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا ہے، عنوان ہے صرف 5 منٹ۔ اس کتاب کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ جب ریاست جبر پر اتر آتی ہے تو لاقانونیت کی کیسی کیسی داستانیں جنم لیتی ہیں۔ یہ کتاب لکھنے والی شامی خاتون ہیں ہبہ الدباغ۔ وہ شام کے شہر حما کی رہنے والی تھیں اور دمشق یونیورسٹی میں تعلیم کے لیے گئی تھیں اور وہاں ایک ہاسٹل میں رہ رہی تھیں۔ ہبہ کے بھائی پر اخوان المسلمین نامی ایک تنظیم سے وابستگی کا الزام تھا۔ اس وقت اخوان المسلمین اور شامی حکومت میں تصادم چل رہا تھا، جس کے باعث اس تنظیم سے وابستہ افراد حکومت کے زیر عتاب تھے، انہیں پکڑا جا رہا تھا، سزائیں دی جا رہی تھیں۔ تو ہبہ کا بھائی بھی اسی وجہ سے وہ شام چھوڑ کر اردن جا چکا تھا، اور ہبہ یہ سمجھتی تھیں کہ چونکہ ان پر ایسا کوئی بھی الزام نہیں ہے اخوان المسلمین سے وابستگی کا، تو انہیں کہیں روپوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے معمول کے مطابق اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ جب وہ دمشق میں رہ رہی تھیں اور ہاسٹل میں وہاں قیام پذیر تھیں تو دمشق میں گھومتے ہوئے انہیں کچھ دنوں سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اسے اپنا وہم سمجھتی تھیں۔ پھر ایک دن انہیں اپنے ہاسٹل کے نیچے بہت سی گاڑیوں کے آنے رکنے اور دروازے کھلنے کی آوازیں آئیں، تو انہیں یہ لگا کہ اس محلے میں کسی نوجوان کو، کسی بھی فرد کو پکڑنے کے لیے یہ ساری گاڑیاں آئی ہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھیں کہ ان کے ہاسٹل کا دروازہ زور زور سے بجایا گیا۔ پھر خفیہ والے اندر آئے اور انہوں نے ایک نام پکارا، ہبہ الدباغ۔ وہ ہبہ کو ہی پکڑنے آئے تھے۔ خفیہ والوں نے کہا کہ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا صرف 5 منٹ کے لیے، اور پھر وہ ہبہ کے ساتھ رہنے والی 2 اور لڑکیوں کو بھی ساتھ لے گئے۔ وہاں وہ ہبہ سے پوچھتے رہے، تفتیش کرتے رہے کہ آپ کا اخوان المسلمین سے کیا تعلق ہے۔ اب خفیہ والوں کے علم میں یہ بات تو تھی کہ ہبہ کے بھائی جو ہیں وہ اخوان المسلمین کے ساتھ تھے، تو وہ ان کے بھائی کے متعلق پوچھتے رہے، یہ پوچھتے رہے کہ تمہارے بھائی کا ٹھکانہ کہاں ہے، تمہارے بھائی کے جو دوست ہیں وہ کہاں پہ ہیں۔ تو ہبہ ان سارے سوالات کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، کیونکہ وہ ان سارے معاملات سے لا علم تھیں۔ تو ہبہ پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ آپ تو اخوان المسلمین کی آرگنائزر ہیں، منتظم ہیں، اور جو تنظیم کا ترجمان رسالہ ہے النذیر وہ بانٹتی ہیں، آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ حالانکہ ہبہ کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ ایک ایسے فرد کی بہن تھیں جس کا تعلق اخوان المسلمین سے تھا۔ ہبہ کا کہنا ہے کہ ان کا اپنا کوئی تعلق اخوان المسلمین سے نہیں تھا۔ تو جب ہبہ ان سوالوں کے جواب دینے میں ناکام رہیں تو اس کے بعد ظلم، جبر اور اذیت کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو پورے 9 سال تک جاری رہا۔ ان 9 سال میں رحم کے سب دروازے بند رہے، امید کا ہر دیا بجھا دیا گیا۔ ان 9 سال کی داستان ہبہ الدباغ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، جسے پڑھتے ہوئے جھرجھری طاری ہو جاتی ہے۔ 9 سال قید میں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا، ان کی ساتھیوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا، جیل کے حالات اور معمولات کیا تھے، اہلکاروں کا رویہ کس حد تک ظالمانہ تھا، کتاب میں وہ سب تفصیل سے لکھا ہے۔ جس بلاک میں انہیں قید کیا گیا تھا اس میں اس قدر زیادہ قیدی بھر دیے گئے تھے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ جب قیدی خواتین رات کو سونے کے لیے لیٹتی تھیں تو اتنی زیادہ خواتین ہوتی تھیں کہ کسی ایک قیدی خاتون کا کروٹ لینا بھی مشکل ہوتا تھا۔ جیل میں قیدیوں کو دی جانے والی نامناسب غذا اور صفائی کی کمی کی وجہ سے بھی قیدی خواتین قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوئیں۔ کتاب میں
ان قیدیوں کی داستانیں بھی پڑھنے کو ملتی ہیں جو اس قید خانے میں ہبہ کے ساتھ تھے. ان میں وہ خواتین بھی تھیں جو براہ راست اخوان المسلمین سے وابستہ نہیں تھیں، لیکن ان کا کوئی عزیز یا رشتہ دار وہ اخوان کا حصہ تھا. ایک ایسی خاتون بھی دھر لی گئیں جو اپنے شوہر اور 4 بچوں کے ساتھ کرائے کے جس گھر میں رہتی تھیں وہ گھر اخوان المسلمین کے کسی حامی کا تھا. اس کتاب میں سب سے زیادہ دکھی کر دینے والا واقعہ اس قیدی خاتون کا ہے جو پڑھائی میں اپنے ایک ماموزاد بھائی کی مدد کیا کرتی تھیں. اس بچے کو ریاضی اور فزکس پڑھاتی تھیں. تو اس لڑکے کے کسی دوست پر اخوان المسلمین سے تعلق کا الزام لگا اور وہ دوست دھر لیا گیا. اور جب وہ دوست دھر لیا گیا تو پھر انہوں نے اس کے تمام دوست بھی پکڑ لیے، جس میں ان خاتون کا وہ ماموزاد بھائی بھی شامل تھا، وہ بھی پکڑ لیا گیا. اب جس لڑکے کو وہ خاتون پڑھاتی تھیں، تفتیش کرنے والوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سکھاتا پڑھاتا ہے. سوال کرنے والوں کا تو وہ تو یہ چاہتا تھا کہ یہ لڑکا تنظیمی معاملات کا بتائے، لیکن وہ لڑکا سادہ سا تھا، اس کو نہیں پتہ تھا یہ سب کچھ. تو اس نے سادگی سے، جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کون سکھاتا پڑھاتا ہے، تو اس لڑکے نے سادگی سے اسی خاتون کا نام لے دیا جو اسے ریاضی اور فزکس پڑھاتی تھیں. بس پھر اس غلط فہمی میں وہ خاتون پکڑ لی گئیں اور ان پر اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ اپنا ذہنی توازن تک کھو بیٹھی. یہ کتاب جتنی پر اثر ہے، اس کا ترجمہ بھی اتنی ہی مشاقی سے کیا گیا ہے، مہارت سے کیا گیا ہے. تاہم ایک کمی ضرور محسوس ہوتی ہے. جو آج کے پڑھنے والے ہیں، جو آج اس کتاب کو پڑھیں گے، ان کے لیے تھوڑا سیاق و سباق بیان کیا جانا بھی ضروری تھا. جنہوں نے ترجمہ کیا، مترجم نے، انہوں نے یہ فرض کر لیا کہ آج کا پاکستانی قاری جب یہ کتاب پڑھے گا تو وہ نہ صرف اخوان المسلمین سے واقف ہوگا بلکہ اسے ان حالات سے بھی آگاہی ہوگی جو 1980 کے زمانے میں شام میں برپا تھے. ایک باب، ایک چیپٹر اگر سیاق و سباق کا بھی شامل کیا جاتا تو پڑھنے والوں کو یہ کتاب زیادہ آسانی سے سمجھ آ جاتی. ہوا یہ تھا کہ 1980 کے زمانے میں اخوان المسلمین نامی تنظیم نے شامی حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کر دی تھی. وہ شام کے صدر حافظ الاسد کا تختہ الٹنا چاہتے تھے. اس پر صدر حافظ الاسد نے ان کے خلاف سخت کارروائی کی. شام میں اخوان المسلمین میں شمولیت کو، اخوان المسلمین میں شامل ہونے کو قانوناً جرم بنا دیا گیا. کہا جاتا ہے کہ ہما شہر میں 10,000 سے لے کر 25,000 تک افراد کو قتل کیا گیا، صرف ایک شہر میں. اور شامی افواج نے پورے شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا. ہما کے قتل عام میں ہبہ و دباغ کا پورا خاندان، ان کے والدین، 8 بہن بھائی سب مار دیے گئے. یہ وہ پس منظر تھا جس میں شامی فورسز کسی بھی ایسے فرد کو اٹھا لیتی تھیں جس پر اخوان المسلمین سے تعلق کا شبہ بھی ہوتا تھا. یہ تمام تفصیل اس کتاب میں موجود نہیں ہے، اور جو تفصیل میں نے اوپر چند جملوں میں بتائی وہ بھی نامکمل ہے، کیونکہ اخوان المسلمین اور شامی حکومت میں چپکلش کب شروع ہوئی، کیوں شروع ہوئی، اور اخوان نے ہتھیار کیوں اٹھائے، اس سب کا بھی ایک پس منظر ہے. بہت بہتر ہوتا کہ کتاب میں ایک باب اس تمام پس منظر کا شامل کر دیا جاتا اور سیاق و سباق مکمل غیر جانبداری سے بیان کر دیا جاتا. اس کے باوجود یہ کتاب ریاستی جبر کا احاطہ کرتی ایک بہت اہم دستاویز ہے. دلچسپی رکھنے والوں کو ضرور پڑھنی چاہیے.